کہ جب بھی نیا بجٹ آتا ہے اس کے بعد جیسے ہی نئے سال کا آغاز، نئے مالی سال کا آغاز ہوتا ہے، اس بجٹ کے نمبرز بے معنی ہو جاتے ہیں. اب تک کی تاریخ یہی رہی ہے اور لوگ ڈرتے ہیں کہ جی کب ایک نیا منی بجٹ آ جائے. تو کیا خدشہ ہے اس بار بھی منی بجٹ کا؟ جی نہیں جی، ہم نے اس پہ ایز یو نو کہ ہم نے جس دن میں نے بجٹ اناؤنس کیا اور جس دن ایکچولی بجٹ پاس ہوا اس میں سم ایڈیشنل میجرز، سم ایڈیشنل ڈیلیشنز، بیکاز دیکھیے اس میں ہم obviously وی آر ریفرنگ ٹو نمبر آف تھنگس کہ جو بڑھیں، لیکن میں ذکر کرنا چاہتا ہوں عامر صاحب آپ کے توسط سے کہ جن چیزوں کو ہم نے فردر ایگزیمپشن بھی دی، فار ایگزامپل جو پہلے اناؤنسمنٹ میں تھے، چیریٹیبل ہاسپٹلس تھے، بکس تھیں، میڈیکل اکوپمنٹ تھا، ان ساری ایگزیمپشنس کو ہم نے جو ہے کنٹینیو کیا. اور اسی طرح فرٹیلائزر، پیسٹیسائڈ، بیکاز ایگریکلچر اینڈ آئی ٹی دیز آر ٹو ایریاز آف گروتھ فار اس. اور یہ میں پہلے بتا دوں، یہ میرا اس پہ بالکل یقین ہے جی، آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف یہ آپ کے دو گروتھ سیکٹرز ہیں اور اس میں سے 90% سارے لیورز ہمارے پاس ہیں کہ ان کی فائنینسنگ کیسے کرنی ہے، ان کے ییلڈز کو کیسے بڑھانا ہے. اینڈ بوتھ سیکٹرز ہیو ایکچولی شون ویری ویری پرومسنگ ریزلٹس ان دا لاسٹ فسکل ایئر. اور یہی مجھے بڑی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس میں اسی طرح ہم بہتر پرفارم کریں گے. دیں گے اور دیکھیں گے انشاءاللہ ڈیورنگ دس فسکل ایئر. ہمارے پاس آخری 2-4 منٹ ہیں اور 2-4 سوال رہ گئے ہیں. میں چاہوں گا جلدی اس کے کوئک جواب، کہ غالباً وزیر خزانہ کے لیے مشکل ہو اس کا جواب دینا، لیکن روپے کا آؤٹ لک کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ ابھی آپ لوگوں نے سٹیبل رکھا ہوا ہے، آپ کو لگ رہا ہے آگے چل کے بھی سٹیبل رہے گا اس مالی سال میں کوئی بڑا؟ کیونکہ جب بھی آئی ایم ایف پروگرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈپریسیشن. جی دیکھیے، یہ بٹوین دا ایکسچینج ریٹ اینڈ دا پالیسی ریٹ ویری مچ دا پرویو آف دا سینٹرل بینک، بٹ آئی ول گیو یو مائی ویوز کہ انشاءاللہ ایز وی گیٹ انٹو دس ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی یہ جو ہے ہم اس میں کرنسی کو انشاءاللہ سٹیبل دیکھیں گے. اور اس کی وجہ دو ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ جو میکرو اکنامک سٹیبلٹی، یہ جو پرماننس آئے گی، ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں، اور یہ عامر صاحب چونکہ آپ اس کو بڑے اچھی طرح جانتے ہیں، یہ جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں ہمارے، not only the quantum of $9 billion but also the quality, because this is not done through debt stock. یہ through اسٹیٹ بینکس اوپن مارکیٹ آپریشنز ہوا ہے. اور دوسرا یہ بڑی اسٹرکچرل چینج کی ہے جو اسٹیٹ بینک نے کی، کہ جو ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے گئے آن دا بیک آف دیٹ، جو اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی کو نیچے لانے کے لیے جو ایکسچینج کمپنیز پہ اقدام، اور جو بینکوں کو کہا گیا کہ ایکسچینج کمپنیز کھولیں تاکہ دس ایکٹیویٹی کمز مور اینڈ مور انٹو اے ریگولیٹڈ انوائرمنٹ. ان ساری وجوہات کی وجہ سے آئی بلیو کہ the currency انشاءاللہ will remain stable جی. اچھا یہ بھی آپ کہیں گے جی آپ کے اس میں نہیں ہے، سینٹرل بینک کا ایمبٹ ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سارے جو ماہر معیشت ہیں ان کا کہنا یہ کہ جی بلند شرح سود کی وجہ سے ہمارے قرضوں کی ادائیگی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. اگر آپ 1% بھی ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کرتے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے کہ جی ہمارے 300 بلین سے 350 بلین روپے بچ جاتے ہیں. کامنٹ کریں گے آپ اس پہ؟ آئی تھنک اس میں یہ جو بات ہے یہ بالکل درست ہے. 1% ڈراپ obviously you know is equivalent to about جو آپ نے ذکر کیا 250-300 بلین روپے کی ڈیٹ سروسنگ کو بچاتی ہے. دیکھیے میرا اپنا ویو یہ ہے کہ not only our central bank here but the central banks around the world are worried about the last mile. یہ میں پہلی بات کرنا چاہتا ہوں. لاسٹ مائل سے مراد یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ پہلے ہم نیچے کریں اور پھر ہمیں دوبارہ اوپر کرنا پڑے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے اگین دس از مائی پرسنل ویو کہ اس وقت جو انفلیشن ہے 12 سے 13% کے قریب ہے. ہمارا جو پالیسی ریٹ ہے وہ 20.5% پہ ہے. ہم نے یہ بھی بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ، ریئل انٹرسٹ ریٹس کو ہم نے پازیٹیو رجیم میں رکھنا ہے، لیکن اس میں اس وقت اتنا کشن اور روم اویلیبل ہے کہ ریٹ کو فردر بتدریج نیچے لایا جائے ڈیورنگ دس فسکل ایئر. اچھا آخری سوال کہ کیا تنخواہ دار طبقے کے لیے، بڑے بزنسز کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے کوئی مثبت آپ کے لیے پیغام ہے آپ کے ذہن میں، کوئی امید کا پیغام؟ دیکھیے جی وی ول انشاءاللہ ڈو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ان ٹرمز آف ڈیلیورنگ آر اینڈ جو ہمارا جو جیسے میں نے ابھی ایکسپورٹرز کی بات کی ہے کہ جو چیز ہمارے پاس موجود ہے اس میں کوئی ڈیلے نہ کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں. اور جیسے ہی ہمیں پہلا موقع ملے گا ان سیکٹرز کو جی ہم ضرور ریلیف دیں گے. جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کے اوپر آلریڈی پرائم منسٹر صاحب
ایک پاور سائٹ پہ ایک آلریڈی اس کا اعلان کر چکے ہیں. I do think in terms of reducing the cross subsidy on that segment, is a very meaningful step towards providing that relief.